اور برا مر جانے کا نتیجہ ہے. ولا اور برا زندہ ہے تو اسلامی غیرت زندہ ہے. ولا اور برا زندہ ہے تو ہم مسلمان باقی رہیں گے. ولا اور برا مر گیا تو ہمارا اسلام جو ہے کہیں سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. عقیدہ اور منہج بگڑ جائے گا. سارا بگاڑ اسی کی وجہ سے ہے. اور مسلمانوں کے اسی انسانیت تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا. یہ ولا اور برا پر ہی حملہ ہے کہ آپ اسلامیت کو مت دیکھیے. یہ مت دیکھو کہ اسلام یہ کہتا ہے اور فلاں مذہب یہ کہتا ہے. اس کی کوئی بری ضرورت نہیں ہے. انسانیت کو دیکھیے. اس خوبصورت کالم میں آپ کی غیرت کو، ولا اور برا کے جذبے کو، عقیدہ توحید کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. نوجوان بھی دین کے اور عقیدے کی چیزوں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. ابھی آج کل سوال کرتے ہیں، ہاں ارے وہ غیر مسلم جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں ہم سوئیاں کھانے آتے ہیں، آپ ہمارے یہاں گنپتی میں آ جائیے. ہمیں انہیں بتانا چاہیے. اگر ہم ان سے کہیں کہ آپ سوئیاں مت کھائیے ہمارے یہاں گوشت کھائیے آ کے بقرعید کو، تو کیا جواب دے گا؟ ایک لیڈر کہتے ہیں، میں نے پارلیمنٹ کے ایک لیڈر کی زبان سے سنا، تو ان کا یہ بھائی آئیے آپ ہمارے یہاں بڑے کا گوشت کھائیے. تو وہ کیا کہے گا کہ اس سے ہمارا دھرم نشٹ ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. تو ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ شرکیہ چیزوں میں حصے داری سے ہمارا دھرم نشٹ ہو جائے گا. انہیں بتائیے، سمجھائیے. یہ ہمارے لیڈروں اور علماء کا بھی کام ہے کہ یہ بتائیں کہ حدود کیا ہیں. اب امتحان کی کیفیت میں لاتے ہیں اور فرقہ پرست اس کو استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان بھارت ماتا کی جے نہیں بولتا، مسلمان جو ہے وہ ترنگے کا یہ نہیں کرتا، اور مسلمان یہ نہیں کرتا، ملکوں کی پوجا نہیں کرتا، نہ جو جن گن من والے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں وندے ماترم نہیں بولتا. تو ان کو بتائیے کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن کی پوجا نہیں کرتے. انہیں سمجھائیں، قانون میں بتائیں کہ ہمارے ایک مسلمان کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. مخلوق میں سب سے زیادہ احترام اور محبت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پجنی نہیں مانتے، پوجا کے اور عبادت کے لائق نہیں مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اور جو مانتا ہے اس کو کافر مانتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے، ماں باپ کی پوجا نہیں کرتے، تو وطن کی کیوں کریں؟ ماں باپ کی پوجا نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ سے محبت نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے. ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. محبت اور پوجا، پجنی ہونا، آدرنی ہونا دو الگ چیزیں ہیں. تو یہ ہمیں سمجھانا چاہیے. لیکن ایسی چیزوں کو بطور مثال پیش کر کے ہم کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے. کوئسچن مارک پیدا کیا جاتا ہے حب الوطنی پر، اور جرم کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے ملزمین کے طور پر. اور وہیں ہمارا نوجوان جو ہے وہ علماء کو تولنا شروع کرتا ہے کہ مولوی مخالفت نہیں کرتا، ڈرتا ہے، بزدل ہے. مولوی کے سامنے، علماء کے سامنے دونوں تینوں پہلو ہوتے ہیں. ان نزاکتوں کو ایک جاہل آدمی غور نہیں کرتا اور تحریکیت کو اختیار کرتا ہے، اور ایجنسیاں ان کو کرنے دیتی ہے، بڑھنے دیتی ہے. پہلے ثبوت اکٹھا کرتی ہے، پھر ان کو شکار کرتی ہے، ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی پھانستی ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. تو مسلم نوجوان کا سب سے پہلا کام ہے کہ اپنے عقیدے اور منہج کو درست کریں. یہ آپ کو ہر جگہ روشنی دکھائے گا. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں نے حدیث پیش کی، اس کے تناظر میں یہ عرض کروں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کے تقاضوں کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ہمارے یہاں مسجد میں کتابوں کا درس شروع کریں، عقیدے کی کتابیں، اور قابل علماء کرام کی خدمات لے میں. ان کو بڑے سے بڑا معاوضہ دینا پڑے دیجئے، پھر بھی ان کا احسان مانیے. یہ جاہلوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیجئے ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا کے زمانے میں کہ فلاں ڈاکٹر، فلاں مفکر، فلاں جو ہے انجینئر اور فلاں یہ جو ہے لانچ کیے گئے ہیں یہود و نصارہ اور روافظ کی طرف سے، آپ کے ایمان و عقیدے کا شکار کر رہے ہیں. علماء ربانیین کا ساتھ پکڑیے. میں بات کو سمیٹوں، کافی طویل ہو گئی، کہ سب سے پہلا فرض ہے الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو خسارے سے بچنے والے، جو ایمان والے ہیں. تو مسلم نوجوان کا پہلا کام، پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کو درست کرے. اب اس کو درست کرنے کے جو طریقے ہیں، تربیت کے جو آداب ہیں، وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں.